بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروگرام داستان زندگی کے ساتھ آپ کا میزبان قاری ذیشان حیدر. سامعین محترم، مساجد روز ازل سے ہی اسلامی تعمیر کا اور اسلام کے حوالے سے بہت بنیادی اہمیت کی حامل ہیں. دور نبوی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی مساجد پارلیمنٹ کا درجہ رکھتی تھی. تمام امور، تمام فیصلے وہاں پر ہوا کرتے تھے، مسجد نبوی شریف میں. آج وطن عزیز پاکستان میں ہم ایک ایسی مسجد کا تذکرہ اور اس کا بیک گراؤنڈ، اس کی تعمیر اور اس کے تعمیر میں جن جن مراحل سے جو جو چیزیں گزری ہیں ان حوالوں سے آپ کے سامنے ایک نئی چیز، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسجد نیشنل مونومنٹ کا درجہ رکھتی ہے. ڈسٹرکٹ گجرات میں واقع جامع مسجد پاک وگا شریف، آج ہم اس کے حوالے سے اس کے ترجمان، اس کے نمائندہ اور اس آستان کے خادم عزت مآب قمر رانجھا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے اس ٹاپک پر گفتگو کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ رانجھا صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. سب سے پہلے آپ اس مسجد کے حوالے سے ہمیں اور ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیں کہ یہ مسجد جو ٹوٹلی کشیدہ کاری پر اس کی تعمیر کی گئی ہے اور اس میں پتھر کا کام ہے، ہینڈی کرافٹ کا سارا کام موجود ہے، تو اس کے پیچھے کوئی کانسیپٹ کیا تھا، بیک گراؤنڈ کیا تھا، ایسی مسجد بنانے کا خیال کیسے آیا؟ جی بالکل قاری صاحب، یہ اکثر جو ہے یہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اتنا بڑا مونومنٹ اور وہ اتنی دور دراز علاقے میں جا کے بننا، کسی بڑے شہر میں یا کسی اس بڑے لاہور یا اسلام آباد میں کیوں نہیں بنا یا اس طرح سے. تو اس کا یہ ہے جناب کہ اس جگہ کی ایک بیک گراؤنڈ ہے. بیسیکلی مسجد تو ابھی بنی، لیکن یہ جگہ جو ہے یہ پاک وگا شریف کے نام سے تقریباً جو نون ہسٹری ہے اس میں 450 سال پہلے سے یہ جگہ پاک چلی آ رہی ہے. یہ بیسیکلی کیران والا سیداں جگہ ہے گجرات کے قریب، منگوال کے قریب. تو وہاں پہ ہمارے جو بزرگ ہیں، جو حضرت ڈاکٹر حافظ محمد فروخ حفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابھی پردہ فرما گئے ہیں. 2015 میں آپ نے پردہ فرمایا اسی مسجد کے آتے میں، اس پہ میں آتا ہوں. تو آپ کے جد امجد کو یہاں پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی اس جگہ پہ. تو تب سے یہ جگہ پاک ہے. اور جو ہمارے علاقے میں آپ کو پتہ ہے گجرات میں کافی اولیاء کرام کا جو وہاں پہ آپ کہہ لیں کہ ڈیرے ہیں بزرگان دین کے، تو اکثر جو بزرگ ہیں انہوں نے اپنی کتب میں اور اپنے جو ان کے جو بھی مواد اویلیبل ہیں اس میں اس مسجد شریف کا ذکر کیا ہوا ہے. یعنی کہ تاریخ میں اس کا ایک خیال اور جو ایک کانسیپٹ ہے وہ چلا آ رہا ہے. جی وہ بالکل چلا آ رہا ہے. اور یہ جگہ بالکل پاک جگہ کے نام سے مشہور تھی، پاک وگا شریف کے. اور کیران والا سیداں جو ہے وہ ایک ٹاؤن ہے، قصبہ ہے اچھا خاصا، اور یہ آبادی کے تقریباً اندر ہی آ گئی تھی. لیکن لوگ اس جگہ پہ جوتے اتار کے گزرتے تھے. چار دیواری نہیں تھی، لیکن اس کا ادب و احترام اسی طرح سے ایک کھجوروں کا جھنڈ جو تھا وہ وہاں پہ ابھی بھی قائم ہے. وہاں پہ جہاں پہ ہمارے بزرگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی، تو وہاں پہ جو صاحب دل ہیں وہ وہاں پہ جا کے بیٹھتے تھے. محافل اپنی ہوتی تھیں، ذکر اذکار ہوتے تھے. اور لیکن اس کی چار دیواری وغیرہ یا مسجد، اس مسجد کوئی جو بنیاد ہے وہ کس سال میں رکھی گئی اور اس کی تعمیر میں کتنا عرصہ لگا؟ جی یہ میں جن بزرگوں کا ذکر کر رہا ہوں، ہمارے جو مرشد گرامی ہیں، وہ بیسیکلی 1987 کے دسمبر میں
ان کے والد صاحب کا جب وصال ہوا، قدر شریف آستانہ عالیہ ڈیرہ حضرت میاں صاحب قدر شریف منڈی بہاؤالدین میں ہے یہ. تو جب ان کے والد صاحب کا وصال ہوا تو آپ میو ہاسپٹل میں جو آپ کہہ لیں سرکاری جاب کر رہے تھے، MBBS ڈاکٹر تھے، تو وہاں سے آپ نے ریزائن کیا اور یہاں پہ قدر شریف میں منڈی بہاؤالدین میں تشریف لائے ایز سجادہ نشین. مطلب آپ کہہ لیں کہ ان کو جب ڈیوٹی لگی تو آپ نے یہاں پہ آ کے جو بہت ساری باقی چیزیں کیں، تو آپ نے اس پاک وگا شریف کا وزٹ بھی کیا. اچھا. یہ 1988 کی بات ہے. آپ نے وہاں پہ وزٹ فرمایا اور اس جگہ کو دیکھا. پھر کافی عرصہ ہم ہر مہینے کے آئی تھنک پہلے سوموار کو ہم وہاں جاتے ہیں شام کو، اور محفل ہوتی ہے مختصر سی، اور کوئی محدود سے لوگ ہوتے، اور وہ سلسلہ چل رہا تھا. پھر 2000 میں آپ مدینہ شریف سے جب آپ کی واپسی ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ یہاں پہ مسجد ہوگی، اور اتنا انہوں نے اس ٹائم پہ بتایا کہ دیٹ مطلب اس کا یہ اس کا جو مسجد کی تعمیر کا آرڈر ہے، اس میں آرڈر میں یہ ہے کہ دیٹ شوڈ بی دا پریٹیسٹ ماسک آف دا ورلڈ. اچھا، ماشاء اللہ. تو یہ ایک بہت بڑا ایک ٹاسک تھا، اور پھر ہم نے اس پہ سرچ پوری شروع کر دی، اور ہم نے اس پہ آپ نے فرمایا کہ بھئی اس کا پوری تحقیق کی جائے. تمام جو تاریخی مساجد ہیں، جو خوبصورت پریٹیسٹ ماسک اس وقت جو کہا جا رہا تھا، وہ شاہ جہان نے ایک شاہی قلعہ دلی میں مسجد بنوائی تھی، پرل ماسک. آپ نے اس کا نیٹ وغیرہ پہ دیکھی ہوگی، موتی مسجد. تو اس کی یونیکنیس یہی تھی کہ اس پہ ہینڈی کرافٹ پوری کارونگ ہوئی ہے ماربل پہ. تو اس کا جو نقشہ ہے اس کا بیسیکلی وہ اپروو ہوا، اور اس کا ریپلائکا بنانے ہم چلے، اور اس کے لیے پورا پینل ہائر کیا گیا. ڈاکٹر اپنا کامل خان ممتاز جو مغلیہ آرٹ کے بڑے فیمس آپ کہہ لیں آرکیٹیکٹ ہیں، ان کو باقاعدہ ریکویسٹ کیا گیا ان کو، اور ملک مقصود احمد صاحب کا بطور خاص ذکر کریں گا جو شاہی قلعہ میں اس وقت تھے، اور اس طرح سے آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ، پھر UET، اور کافی سارے جو پینل ہیں ایکسپرٹس ہیں ان کی رائے لی گئی، اور ان سب نے یہی کہا کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس مسجد پر ہر لمحے پر ہر موقع پر مشاورت اور ایک کانسیپٹ شامل تھا. جی، کانسیپٹ شامل تھا. اور جب ان سے مشاورت کی گئی ایکسپرٹ سے، تو انہوں نے یہ کہا کہ اس دور میں جو بیسک جو چیز ہے، جو ایک چیلنج تھا، تو ان سب نے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب اس دور میں موتی مسجد ٹائپ کی مسجد، یا جس طرح آپ تاج محل کہہ لیں، اس ٹائپ کی بلڈنگ بنانا وہ ناممکن ہے، کیونکہ آپ فنڈز اس کے پورے نہیں کر سکیں گے. پہلی بات، اگر آپ نے فنڈز پورے کر بھی لیے تو اس کے لیے ایکسپرٹیز آپ کہاں سے لائیں گے، کیونکہ وہ تو ہاتھ کا کام ہے، ہینڈی کرافٹ ہے، اور ہاتھ کا کام سلو کام ہے وہ ہاتھ کا. اور پلس یہ کہ ہاتھ کا کام ابھی ہو بھی نہیں رہا بلڈنگز میں. اس وقت وہ بادشاہ تھے، وسائل تھے، اور پھر انہوں نے مختلف علاقوں کے لوگ جو ہے وہ اکٹھے کیے اور اس پہ انہوں نے کام کیا. لیکن آپ یہ جو ہے نا ایکسپرٹس کہاں سے اکٹھے کریں گے؟ بہرحال چونکہ حضرت صاحب سامعین محترم، آپ ہماری اسکرین پر بھی اس مسجد کے مناظر اس مسجد کا حدود اربع کتنا ہے اور اس پر آلموسٹ کتنی لاگت آئی؟ جناب، یہ جو اس کا آپ کہہ لیں جو نام ہے پاک وگا، تو وگا پنجابی میں ہم 4 کنال کے زمین کے ٹکڑے کو کہتے ہیں. جی. ہاف ایکڑ جو ہوتا ہے وہ وگا بالکل ہوتا ایسے ہے. ہی. تو بیسیکلی یہ جو پاک وگا شریف ہے، یہ جو جگہ ہے وہ تو 4 کنال تھی. اب اس کا جو چیمبر ہے وہ اسی جگہ کے اندر بنا ہوا ہے، لیکن اب چونکہ وہ بلڈنگ کی نوعیت اس طرح کی تھی اور اس کے لوازمات اتنے تھے کہ ہمیں کوئی تقریباً 10-12 ایکڑ جو جگہ ہے وہ اب اس مسجد کے احاطے میں شامل ہے، اور اس میں بلکہ کئی گھروں کو آلٹرنیٹ جگہ پہ گھر شفٹ کیے گئے اور وہ جگہ خرید کے مسجد میں شامل کی گئی، کیونکہ اس میں جو گینگسا ہے، جو پتھر کی بڑی مشین ہوتی ہے، وہ بھی وہاں پہ مسجد کا اپنا ہے، انسٹالڈ ہے. ورٹیکل مشین، ہاریزونٹل پالشنگ، اور بٹھیاں لگی ہوئی ہیں جس میں، کیونکہ اس کا جناب میں آپ کو ایک خاص بات بتاؤں کہ اس میں سیمنٹ اور سریا یوز نہیں ہوا. یہ حیرانگی کی بات ہے کہ ایک بلڈنگ، اتنی بڑی بلڈنگ
وہ کس طرح یعنی کہ وہ اس وجہ سے کہ سیمنٹ اور سریا جو ہے اس کی لائف لمیٹڈ ہے. یہ اس کی لائف آپ کہہ لیں 150 سال ہے یا 200 سال ہے, اگر بہت زیادہ بھی ہو تو. جی بہت زیادہ بھی ہو تو ہم نے جو حضرت صاحب کا فرمان یہ تھا کہ ہم نے وہ میٹیریل لگانا ہے کہ جس کی لائف جو ہے وہ میکسیمم ہو یا ان لمیٹڈ ہو. تو اس کے لیے ایکسپرٹس نے کافی بلڈنگز جو تاریخی تھیں ان کا وزٹ بھی کیا, شاہی قلعہ کی ٹیم بھی آئی اور سارے روہتاس قلعہ اور یہ ساری ٹیمز, اور میٹیریل ان کا سرچ کیا گیا. یو ٹی میں اس کے باقاعدہ ایگزامینیشن ہوا اس کا, اور اس میں جب یہ ایک خاص قسم کا جو مسالہ ہوتا ہے جس میں آپ کہہ لیں کہ چونے کا جو کریم ہے وہ نکالی جاتی ہے, ایکسپیریمنٹ کے بعد اینٹوں کا وہ جو سرخی پاؤڈر ہوتا ہے وہ, اور جو کلنکرز ہوتے ہیں جو روڈ جن کو ہم بولتے ہیں پنجابی میں, ان کو چن کے, ویسے تو ملتے نہیں, چن کے ان کو پھر جلایا جاتا ہے, ان کو آپ کہہ لیں کہ ان کو پکایا جاتا ہے بھٹیوں میں, پھر ان کو پیسا جاتا ہے, پھر چونے کی کریم اس میں شامل اور چیزیں, اور یہ ایک میٹیریل بنتا ہے. اور یہ میٹیریل جو ہے یہ اپنی صحیح جگہ پکڑتا ہے 100 سال میں. تو اس کی جو آپ دیکھتے ہیں جو پرانی جو ریلوے کے یہ جو برج بنے ہوئے ہیں, نہروں پہ پل بنے ہوئے ہیں, اوپر بڑی بڑی ٹرینیں ابھی بھی آپ کے سامنے گزرتی ہیں, کچھ نہیں ہوا, تو یہ اس میٹیریل سے بنی ہوئی ہے. اچھا, ایک اور میں یہاں پہ سوال کروں گا کہ عمومی طور پر ہمارے جو درباری نظام میں, ٹھیک ہے, درگاہی نظام میں لوگوں کا شغف دنیاوی تعلیم کے ساتھ نہیں ہوتی. یہاں پہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب خود بھی MBBS تھے, اور پھر انہوں نے جو مسجد کے حوالے سے ایک یونیک کانسیپٹ ان کے ذہن میں تھا, یا اتنی محنت اتنی کوشش کیوں کی گئی, حالانکہ اس کے آلٹرنیٹیو بھی اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی تھیں, بن سکتی تھیں. بالکل, یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. میرے سے کئی دفعہ ہوتا ہے, لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے اتنا, آپ کے بزرگوں نے پیسہ مسجد ایک پروجیکٹ پہ لگایا ہے, اور یہی پیسہ اگر سوشل ویلفیئر پہ لگاتے, لوگوں کی فلاح و بہبود پہ, تو اس کا میں جناب آپ کو بتاتا ہوں کہ جب آپ تشریف لائے 87 اور 88 میں جو آستانہ عالیہ پہ, تو آپ نے اس دن اپنے مالک کریم سے یہ وعدہ کیا کہ میں اپنی زندگی کو, اپنے شعبے کو, اپنی ایکسپرٹیز کو وقف کر رہا ہوں آپ کے لیے, پوری زندگی کے لیے, اور میں اس سے کوئی کمائی نہیں کروں گا. تو یہ آپ نے اس وعدے کو پوری زندگی نبھایا, اور ہمارے کوئی 40 کے قریب جو فری سینٹرز ہیں جو کام کر رہے ہیں, میڈیکل کی جو فیسلٹیز دے رہے ہیں, آئی کے علاوہ باقی گائنی کے اور باقی جو مختلف گجرات میں, یا یہ پورے جو کشمیر میں, پورے پنجاب میں اور KPK میں خاص طور پہ, تو کافی سارے جو ہمارے پرماننٹ سینٹرز ہیں, اور میڈیکل کیمپس بھی ہوتے ہیں, فری میڈیکل کیمپس بھی ہوتے ہیں. تو یہ ویلفیئر کا جو ہے وہ ایک بہت بڑا سلسلہ ہے. جو حضرت صاحب کا اپنا جو آستان کے جو معاملات ہیں وہ بھی کوئی 15-20 جگہوں پہ ہیں جو پرماننٹ سینٹرز ہیں, تو وہاں پہ مسجدیں, مدرسے اور وہ ہاسپٹلز, اور وہ اس مسجد کی سائٹ پہ بھی جو بہت اچھے جو ہاسپٹل جو ابھی بھی کام کر رہا ہے ویکلی بیسس پہ, وہاں پہ باقاعدہ آپریشنز ہوتے ہیں آئی کے, اور بالکل فری آف کاسٹ ہوتا ہے لوگوں کے لیے. جو فیکو سرجری ہے, جو آپ کہہ لیں پروفیسر, اسسٹنٹ پروفیسر, اس لیول کے ڈاکٹرز آ کے وہاں پہ فری خدمات سر انجام دے رہے ہیں. بہت شکریہ. تو یہ جو ہے یہ سلسلہ اسی طرح سے چل رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں چونکہ جناب کے ساتھ شروع سے وابستہ ہوں 88 سے ہی, تو تقریباً 28 سال میرے بھی ساتھ گزرے, تو میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی تعداد شاید سینکڑوں سے زیادہ ہے جن کو میں جانتا ہوں. حالانکہ وہ مطلب چونکہ میں گھر کا فرد تھا تو مجھے کچھ چیزیں ہیں آئیڈیا, لیکن عام طور پہ بہت ساری چیزیں وہ بالکل چھپا کے رکھتے تھے. بہت سارے لوگ ہیں جن کو انہوں نے دنیاوی تعلیم دلوائی. اچھا, ماشاءاللہ. جی, اس کے ساتھ ساتھ جن میں سے بہت سارے ابھی ڈاکٹرز ہیں, پروفیسرز بن چکے ہیں, اور بہت سارے جو ہیں وہ لائرز بن چکے ہیں, بہت سارے MBAs ہیں, مطلب کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں. تو اس طرح کے مطلب ان کے جو ویلفیئر کا یا دوسرے پروجیکٹس ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. یہ جو جگہ تھی, اب جو آپ کا سوال ہے, مسجدیں بھی ان کی کافی ساری ہیں, میں ان کی جو باقی مساجد ہیں ان کے بھی انشاءاللہ کسی دن پروگرام کریں گے, اور ساری یونیک سارے پروجیکٹس ہیں. ہمارے جو آستان پہ ایک مسجد وہ پلان حضرت صاحب نے فرمائی ہے, وہ بادشاہی مسجد طرز کی, اس سے بھی شاید تھوڑی بڑی جگہ پہ بنے, کوئی 8 ایکڑ پہ. اچھا, مطلب چونکہ اس کا فلو لوگوں کا اس طرح سے ہے, تو وہ بھی ساتھ جو ہے وہ سلسلہ چل رہا ہے. تو لیکن یہ جو مسجد ہے
تو یہ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ایک وہ نسبت تھی، رکھتی ہے، تو اس وجہ سے آپ کا یہ شوق تھا کہ میں وہاں پہ ایک اپنی فل پریزنٹیشن جس طرح سے ہوتی ہے نا، اس طرح بندہ اپنا ایک شوق سے گھر بناتا ہے، محل بناتا ہے، تو اس طرح سے یہ تو آپ فرماتے تھے کہ اگر سونے کی بلڈنگ بن سکتی ہو تو میرا دل کرتا ہے میں وہ بناؤں. اللہ. تو مطلب ان کا ایک شوق تھا اور عشق تھا، اور اس عشق نے جو کاریگر ہم نے پورے جو جہاں جہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ ہاتھ کا کام لوگ کرتے ہیں، ہم نے ان کو لایا. اور ماربل بھی آپ نے فرمایا کہ ہمیں سب سے بیسٹ چاہیے، ہم نے اٹلی سے، افغانستان سے، انڈیا سے، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا. دیکھیں نا جب آپ اس کے رستے میں چلتے ہیں تو کیسے اللہ پاک رہنمائی کرتے ہیں کہ مومد ایجنسی میں ایک ایسا ترخم بارڈر کے پاس ایک ایسا ماربل دریافت ہوا، وائٹ ماربل، جس کی مثال میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں نہیں ہے. آپ دیکھیں گے جس طرح یہ آپ کا لائٹ کا یہ چمک رہا ہے، اس طرح سے آپ اس کا جو بلاک ہے، اس میں چونکہ ٹائلز نہیں لگی ہوئی، پوری مسجد میں بلاکس لگے ہوئے ہیں، تو بلاکس میں لائٹ پاس ہوگی. اور پھر اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں بلاکس نے ایک دوسرے کو اپنا ویٹ بیئرنگ، سیلف ویٹ بیئرنگ ہے. یہ ویج ٹیکنالوجی اس کو حضرت صاحب نے نام دیا. جو ایک MBBS ڈاکٹر ہے وہ انجینئرنگ پڑھا رہے ہیں انجینئرس کو. تو یہ ایک پورا معجزاتی کام ہے. یہ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دکھانی تھی اور حضرت صاحب کو یہ ڈیوٹی ملی. اور آپ نے پھر کوئی سال 1.5 سال تو ہمارا پلاننگ پہ لگا، کون سا میٹیریل لگانا ہے، کیسے کرنا ہے. پھر پورا 30 فٹ اس کو نیچے سے بالکل خالی کر کے پھر نیچے بیسمنٹ ویسے نہیں بنی، پورا سالڈ لایا گیا، ککر کے جو لکڑی ہے اس کے پائے نیچے گاڑے گئے 30 فٹ نیچے جا کے. اور پھر اس کے اوپر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں سڑکوں پہ یہ جو پتھر آپ کا ہوتے ہیں اس میں وہ مسالہ خاص قسم کا، اس کی تہ لگائی گئی. پھر اینٹیں ہم نے اس دور میں پورے گجرات، منڈی بہودین سب بھٹوں سے اینٹیں ساری لے لی تھی اور وہ پوری اس میں لگی ہوئی ہیں اس طرح ڈاٹس کی صورت میں. تو اس میں مطلب اس میں کافی لمبا، چونکہ ایک پروگرام میں یہ کور نہیں ہو سکتا. اور اس کا پھر کاریگر بہرحال شارٹ یہ ہے کہ تقریباً 2 سال لگے رہے اور انہوں نے کوئی 2-3 بار نیچے لگائے، لیکن وہ کام بہت سلو بھی ہو رہا تھا اور اس کا معیار اس طرح کا نہیں تھا. تو جناب نے ایک دن آئے تو آپ نے فرمایا کہ زیادہ تر کام جو ہے اس مسجد کا رات کو ہوا ہے. تو آپ نے آ کے دیکھا کام تو آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ تو کام پورا سلو ہے، نہیں مطلب اس کا معیار بھی وہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی یہ ہاتھ کا کام ہے اور اس میں تھوڑا بہت 19-20 کا فرق ہوتا ہے. تو اس بات پہ آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ فرق ہونا چاہیے. اور آپ اپنے اجرے میں چلے گئے اس طرح سا ایک پیس لے کے ماربل کا اور چھوٹے چھوٹے اوزار لے کے اس پہ ایک پتا اور پھول بنانے کی کوشش کی، ماربل میں سے ابھارا، ایمبوزنگ ہے ٹوٹل. تو وہ مالک کو کہیں پسند آ گیا. 2007 کی بات ہے یہ جناب، رمضان ہی تھا. تو 2007 میں آپ جب آپ باہر نکلے تو وجد کی حالت میں تھے اور آپ نے فرمایا کہ سب کو چھٹی ہے کاریگروں کو، میں خود کروں گا. اچھا. اور پھر یہ پورا جو شاہکار آپ دیکھ رہے ہیں یہ جناب کے ہاتھ سے گزرا ہے. کاریگروں کو چھٹی ہوگی اور اب ہم سارے کاریگر ہیں جو ان کے ساتھ وابستہ ہیں، پوری میڈیکل کی جو ٹیم ہے اور پورے جو آپ کہہ لیں کہ وابستہ لوگ ہیں وہ سارے کاریگر ہیں. اور جس کو وہ کہتے ہیں کہ بھائی کام کرو، اللہ تعالیٰ اس کو ہمت عطا فرماتا ہے. اور پھر وہ ایسا کام ہوا ہے کہ ایکسپرٹس آ کے حیران ہوتے ہیں کہ یہ بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ کام ہے. اور بالکل جب ہمیں یہ شروع میں آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ اس طرح سے ہونا ہے اور کس طرح سے ہونا ہے، لیکن اب جب ہم دیکھتے ہیں تو لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ پورا پلان بن چکا ہوا تھا. جی بالکل ایسے ہی. جی بہت شکریہ سامعین محترم. بلا شبہ جو پتھر ہے یا ماربل ہے، یہ اس کا بھی روز ازل سے ایک کانسیپٹ چلا آ رہا ہے. میں یہاں پر یہ بھی ایک تذکرہ آپ کے نالج کے لیے اضافے کے لیے کرتا ہوں کہ میرے استاذی مکرم حضرت پروفیسر قاری محمد مشتاق انور صاحب نے جب انہوں نے جور آباد میں اپنا گھر بنایا تو وہ بھی پتھر کا بنایا تھا. تو وہ جیسے آپ بتا رہے ہیں نا کہ بھائی ایک پتھر کو اینٹ کی شکل دینے میں ٹائم لگتا تھا، ہاتھ کا کام تھا، تو سلو اینڈ اسٹڈی ہوتا تھا. یہ یعنی راتوں رات ہونے والا نہیں تھا، بڑا یہ سہل کام تھا، آہستہ آہستہ چلنے والا کام تھا. تو بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ یار قاری صاحب بھائی آپ نے یہ اتنا مشکل اور دشوار کام کیوں پکڑ لیا ہے؟ اس کے یعنی کہ متبادل اور بہت ساری چیزیں اب مارکیٹ میں موجود ہیں. تو قاری صاحب نے کہا کہ میرے یہ پتھر لگانے کا جو کانسیپٹ ہے نا گھر میں، وہ ایک یہ بھی ہے کہ اگر ہم غافل بھی ہو جائیں تو پتھر ہر وقت اللہ کی عبادت میں ہوتا ہے. تو یہ گھر بھی عبادت میں ہی ہوگا. ایسے بالکل ایسے. تو یہ ایک قاری صاحب کا بھی جب تعمیر کر رہے تو ایک یونیک کانسیپٹ تھا. تو سامعین محترم
میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ آپ اس مسجد کا اگر گجرات سے آنا جانا ہو، گزر ہو، تو ضرور وزٹ کریں، اور آپ کو یہ ایک دلکش اور اسلامک تاریخ کا ایک شاہکار نمونہ پیش کرے گی یہ مسجد۔ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔